حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آنکھ کھولی، جس وقت ان کی پرورش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ابتدائی دور تھا، اور وہ تمام سختیاں جو ان کے والد پر کی گئیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ آپ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، آپ کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام خود کرو، میری نسبت بغیر عمل کے تمہارے کام نہ آئے گی۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 اور بعض روایات میں 15.5 سال ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی مجلس کے اندر نکاح کا خطبہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں، البتہ میرے پاس شادی کے اخراجات کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی زرہ فروخت کریں، جو کہ 480 دراہم میں فروخت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مہر مقرر کر دیا۔ بہت سادگی سے تقریب ہوئی، کوئی دکھاوے والی چیزیں نہیں کی گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروریات زندگی کی چند چیزیں بطور جہیز کے عطا کر دیں، جن میں ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چکی، 2 مشکیزیں، اور بعض روایات میں چارپائی کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ اس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے جو کہ سیدہ کائنات، اور اتنی سادگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں کیا گیا، نمود و نمائش نہیں کی گئی۔ تو اس میں آج کل کی ہماری جو بیٹیاں ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے لیے اس میں اہم تعلیمات ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد بھی وقتاً فوقتاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، خیریت معلوم کرتے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر کچھ غلام اور کچھ کنیزیں آئیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ اکیلے کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں زخم پڑ چکے ہیں، تو مجھے ایک خادم عطا کر دیں تاکہ کچھ آسانی ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ وہ یہ کہ رات کو سوتے وقت تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کہ جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اسی میں میری رضا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہی چلا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خصوصیات حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کبھی سفر پر جاتے تو ان کو ملتے ہوئے جاتے، اور جب سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عادات کے اندر، صفات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت بہت زیادہ تھی۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہماری آج کی خواتین
کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور ہماری خواتین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔